بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورۃ کوثر کی تلاوت کی تھی۔ آج ہم سورۃ کوثر کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ بھی آن لائن کلاسز میں قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، یا قرآن مجید کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، یہ جو اس طرح کا انا ہوتا ہے، یعنی ایک انا، یہ آپ یہ دیکھیں، ایک انا، یہ نون کے آگے الف ہے، اس انا کا مطلب بنتا ہے بے شک ہم۔ یہاں دو نون ہے، دونوں آپس میں خلط ملط ہوئے ہیں، جس کو ہم ادغام کہتے ہیں، مدغم کہتے ہیں۔ تو اس نون کا مطلب جہاں بھی ہو، اس کا مطلب بنتا ہے بے شک ہم نے، بے شک ہم نے، آتینا، عطا کی، ہم نے عطا کی۔ آتئی کا مطلب ہے عطا کرنا، آگے جو نون ہے اس کا مطلب ہے ہم نے، بے شک ہم نے عطا کی۔ کاف مطلب آپ کو، یعنی آپ سے مراد حضور۔ اس طرح کا کاف جہاں بھی ہو، جیسے علی کا، من کا، اس کا مطلب بنتا ہے تجھ سے، آپ سے، یا آپ پر۔ علی آتینا کا، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو۔ کیا عطا کی؟ الکوثر، کوثر عطا کی۔ فصلی، اس فا کا مطلب ہے پس، صلی، نماز پڑھیے، صلی، نماز ادا کیجیے۔ لی ربی کا، یہ جو لی ہے، لمز لی، اس کا مطلب بنتا ہے کے لیے۔ ربی کا، اپنے رب کے لیے، اپنے یعنی کاف کا مطلب کیا۔ فصلی، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے۔ ونہر، وا مطلب اور، اصل میں تھا انہر، لیکن جب ہم نے پیچھے والے واو کے ساتھ ملایا تو حمزہ خاموش ہو گیا، لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ونہر، اور قربانی کیجیے، نہر کیجیے، قربانی۔ ان، بے شک، اس ان کا مطلب بنتا ہے بے شک۔ شانئ کا، تمہارا دشمن، شانئ، دشمن، کاف تمہارا، بے شک تمہارا دشمن، هو الابتر، ہوا مطلب وہ، ابتر نامراد، یا دم کٹا ہوا، یا جس کی نسل ختم ہو چکی ہو۔ بے شک آپ کا دشمن، وہ دم کٹا ہے، وہ نامراد ہے، یعنی اس کی نسل آگے نہیں چلے گی۔